صفات میں ایک صفت یہ بھی ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، اور یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس پہ چاہے کر دے. اور جس پہ اللہ کا فضل ہو جائے وہ پھر یہ نہیں دیکھتا میں نیکی کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے. اور جب ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے تو مالک اعلان کرتے ہیں یستخفون من الناس، اے بندے تجھے کیا ہو گیا، لوگوں سے تو نے ڈرنا سیکھ لیا. ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے نہیں ڈرتا. وَهُوَ مَعَهُمْ، لوگ تو آج ہیں کل نہیں ہوں گے، کبھی پاس ہیں کبھی دور ہوں گے، لیکن مالک کی ذات تو وہ ذات ہے جو ہر وقت تجھے دیکھنے والا بھی ہے، تیری باتوں کو سننے والا بھی ہے. تو حضرات گرامی، لوگوں کی پرواہ کیے بغیر بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میں نے اللہ کے احکامات کو نہ مانا تو کائنات کا رب کیا کہے گا. لوگ جو کہتے ہیں کہنے دیں، لوگوں کی باتوں کی پرواہ مت کیجیے. یہ جس قبلے کی طرف ہم اپنے رخ کو کر کے نماز ادا کرتے ہیں، اس سے پہلے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کی جاتی تھی. نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں آ کر کے بھی 13 ماہ بیت المقدس کی طرف اپنے روح انور کو کر کے نماز ادا کی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خواہش ہے، اور وہ خواہش کیا ہے؟ نبی علیہ السلام چاہتے ہیں میرا قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ بن جائے. ابھی قبلہ بیت اللہ نہیں بنا تو قرآن نے پہلے ہی اعلان کر دیا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ. فرمایا ان قریب یہ بے وقوف قسم کے لوگ کہیں گے کہ یہ تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، انہیں ان کے قبلے سے کس نے پھیر دیا؟ تو قرآن نے پہلے کہہ دیا لوگ کہیں گے، لیکن لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی، اور حکمت اور دلائی کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ لوگوں کی باتوں کا جواب دینا ہے اور اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا ہے. انہیں کہنا ہے قُلِ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کی ہے، مغرب بھی اللہ کی ہے، تمام جہتیں کائنات کے رب کی ہے. مالک جدھر حکم دے ادھر ہی رک کر کے ہم نماز کو ادا کریں گے. اس نماز کو ادا کرنے میں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے لوگ کیا کہیں گے. پھر کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، حالت نماز میں ہی جبریل امین نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لائے. آ کر کے کہنے لگے اللہ کے رسول، آج کے بعد آپ کا قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ بنا دیا گیا ہے. حالت نماز میں ہی نبی علیہ السلام نے جو آخری صف ہے اس کی طرف سے چلتے ہوئے جو اب آخری بنتی ہے، اس وقت تو اس صف پہ حضور کا مصلی تھا، اس سے چلتے چلتے حضور آخری صف میں آ کر کے بیت اللہ کی طرف اپنے رخ کو کر کے رخ انور کو کر کے بیت اللہ کے سامنے چہرہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے باقی نماز مکمل کرتے ہیں. صحابہ کرام کا جذبہ اطاعت، صحابہ کرام کا جذبہ اتباع، جنہوں نے حضور کی
ایک ایک بات کو مانا، ماننے کا حق ادا کر دیا۔ کیسے مانا؟ نماز کی حالت میں جدھر جدھر حضور بڑھتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے حضور پھرتے جا رہے ہیں، صحابہ بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی پھرتے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے نماز کو مکمل کیا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد صحابہ کرام سے سوال کیا، میرے صحابہ، میں نے بیت المقدس سے اپنے چہرے کو اس لیے پھیرا کہ میرے پاس جبریل امین آئے تھے۔ میرے صحابہ، آپ نے اپنے چہروں کو بیت المقدس سے پھیر کر کے بیت اللہ کی طرف کیوں کیا؟ حضرات صحابہ کرام نے جو جواب دیا، اللہ کی قسم سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے والا، کہنے لگے اللہ کے رسول، آپ تو اس لیے مڑے، اس لیے چہرے کو پھیرا بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کہ آپ کے پاس جبریل آئے۔ محبوب، ہم نے جبریل کو آتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، جبریل کو جاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، جبریل کو کہتے ہوئے بھی نہیں سنا۔ ہم بیت اللہ کی طرف اس لیے مڑے ہیں، ہم نے مڑتے ہوئے جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے۔ تو قرآن نے تو پہلے اعلان کر دیا تھا کہ بیوقوف قسم کے لوگ اس بات پہ بھی اعتراض کریں گے۔ اب لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا، پہلے قبلہ بیت المقدس، اب قبلہ بیت اللہ۔ جو پہلی نمازیں پڑھی ہیں تمہاری تو وہ نمازیں بھی ضائع گئی۔ جو پہلے قیام تھے ان قیام کا کیا بنے گا؟ جو پہلے رکوع کیے تمہارے اس رکوع کا کیا بنے گا؟ جو پہلے سجود کیے ان سجود کا کیا بنے گا؟ لوگ کہنے والے تو کہتے ہیں نا، لیکن مالک نے اعلان کر دیا، اے اہل ایمان، لوگوں کے کہنے کی پرواہ نہیں کرنی، لوگ کیا کہیں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی یہی حال ہے۔ ہم کتنے ہی ایسے کام اللہ کی نافرمانی کے اس لیے کرتے ہیں، اگر نہ کیے لوگ کیا کہیں گے، اور کتنے ہی کرنے والے کام اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ اگر یہ کام کیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ ہم لوگوں کی پرواہ کرتے ہیں، لیکن جنہوں نے اس بات کی پرواہ نہ کی، لوگ کیا کہیں گے، اللہ تعالیٰ نے انہیں انعام کیا عطا کیا۔ ما كان الله ليضيع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم۔ میرے محبوب، جو آپ کی اطاعت پہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی گئی ہیں، اللہ نے ان نمازوں کو ضائع نہیں کیا، وہ بھی آپ کی اطاعت میں پڑھی گئی تھی، یہ بھی آپ کی اطاعت میں پڑھی جا رہی ہے۔ لوگوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ آپ کے صحابہ کامیاب ہو گئے، انہوں نے لوگوں کی پرواہ نہیں کی بلکہ انہوں نے اطاعت کی۔ تو جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرات گرامی، آپ نے یہ سن رکھا ہے، نبی علیہ السلام نے جب مکہ کو فتح کیا، بیت اللہ میں 360 بت تھے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے توڑا، اور توڑنے کے ساتھ ساتھ اعلان کیا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کے نصیب میں ہے ہی مٹنا، باطل مٹ کر کے رہے گا، حق اللہ تعالی غالب کر دیں گے۔ حضرات گرامی، یہ 360 بت تو نبی علیہ السلام نے توڑے، لیکن ایک بت حضور نے یہ بھی توڑا جو اس معاشرے میں بھی پایا جاتا تھا۔ وہ کون سا بت تھا؟ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے تانوں کی پرواہ کی جاتی تھی، لوگوں کی باتوں کی پرواہ کی جاتی تھی، آپ کو قبول اس لیے نہیں کیا جاتا تھا،
لوگ کیا کہیں گے؟ نبی علیہ السلام نے اپنی پھپھو کی بیٹی کا رشتہ ایک غلام کے ساتھ کر دیا۔ حضرت زید جو حضور کے غلام بھی تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے غلامی سے آزادی دے کر کے منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ منہ بولا بیٹا بنانے کے بعد پھپھو کی بیٹی کا سید زادی کا رشتہ اس آزاد کردہ غلام کے ساتھ کر دیا۔ جب غلام کے ساتھ اتنی عظیم گھرانے کی بچی کا رشتہ طے ہو گیا، لوگ تو کہتے ہیں نا، لوگ تو باتیں کرتے ہیں، اس وقت سے کرتے آ رہے ہیں، اب تک کر رہے ہیں، قیامت تک کرتے رہیں گے، لیکن اللہ نے حضور سے اس بت کو تڑوایا، لوگ کیا کہیں گے؟ آج بھی کتنے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا، یہ رشتے تو بہت زیادہ ہیں۔ نہیں مولوی صاحب، ہم نے اپنے خاندان میں کرنا ہے، ہم نے اپنی برادری میں کرنا ہے، برادری میں نہ کریں گے لوگ کیا کہیں گے؟ اگر برادری سے باہر کر دیا لوگ کیا کہیں گے؟ انہیں اپنے خاندان میں سے کوئی رشتے نہیں ملا، لوگوں کی باتوں کا بھی تو خیال کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ سوچ سوچ کے پھر کیا ہوتا ہے؟ لڑکی 40 سال کی ہو جاتی ہے، پھر کہتے ہیں نہیں ایسے بھی تو لوگ باتیں کر رہے ہیں، چلو جہاں ملتا ہے وہاں ہی کر دو، باتیں تو لوگوں نے تب بھی کرنی ہے۔ یعنی لوگوں کی باتوں کی پرواہ کرتے کرتے ہم بچی کی عمر کو برباد کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگوں نے باتیں کی، کہا وہ غلام ہے، یہ سید زادی ہے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں سید زادی کا نکاح کسی دوسری سے نہیں ہو سکتا۔ کوئی کہتا ہے میں گجر ہوں، گجروں میں ہی رشتہ کروں گا، کوئی کہتا ہے میں ارائی ہوں، ارائیوں میں ہی رشتہ کروں گا، کوئی کہتا ہے میں جٹ ہوں، جٹوں میں ہی رشتہ کروں گا، کوئی کہتا ہے میری فلانی برادری ہے، میں اس کے باہر بچی کا رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو رشتہ خاندان سے باہر دینے کے لیے تیار بھی ہوتے، لیکن جب اسپتال میں کسی مرض میں لاحق ہوتے ہیں، خون کی ضرورت پڑتی ہے، پھر آ کر کے مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھتے ہیں، حضرت جی غیر مسلم دا خون مسلمان کو لگ جاتا ہے، یعنی خون لینے کے لیے یہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے دوسرے مذہب کے بندے سے خون کی بوتل لینے کے لیے تیار ہو گیا۔ اور ہے کون جو کہتا ہے میں خاندان سے باہر رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں؟ نبی علیہ السلام نے اس بت کو توڑا، کس انداز میں توڑا؟ فرمایا زید کے ساتھ میں نے تیرا نکاح کر دیا ہے۔ نکاح کرنے کے بعد کیا ہوا؟ نوبت طلاق تک آ گئی، اور جب طلاق ہو گئی، طلاق ہونے کے بعد لوگوں نے پھر باتیں کرنا شروع کر دی۔ دیکھا کہا نہیں تھا وہ سید زادی ہے، وہ اونچے گھرانے کی ہے، اور یہ غلام تھا، پہلے رشتہ کر لیا، اب طلاق ہو گئی۔ اور طلاق ہونے کے بعد جو تیسرا کام ہوا، زید حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، اللہ تعالیٰ نے زینب کا نکاح عرش پہ حضور کے ساتھ کر دیا۔ جب حضور کے ساتھ نکاح ہوا، لوگوں نے پھر باتیں کرنا شروع کر دی۔ دیکھیں جی پہلے منہ بولا بیٹا بنایا، پھر پھپھو کی بیٹی کا رشتہ دیا، پھر طلاق ہو گئی، اور اب خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے شادی کر لی، لیکن نبی علیہ السلام نے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کی۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں مردوں میں کسی کے حقیقی باپ نہیں ہے۔ حضور کے بچے تو بچپن میں حضور کے بیٹے وفات پا چکے ہیں۔ پہلا مسئلہ سمجھا دیا، کسی کو منہ بولا بیٹا بنانے سے کوئی حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا۔ کوئی بھی نبی علیہ السلام نے زید کو اپنا بیٹا بنایا، اللہ نے حکم نازل کر دیا کہ زید کو زید بن محمد نہیں بلکہ زید بن حارثہ ہی کہا جائے گا، اس کی نسبت حارثہ کی طرف
طرف ہوگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں ہوگی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول جو بھی کرتے ہیں اللہ کے حکم کے ساتھ کرتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں کرتے۔ زید کے ساتھ زینب کا نکاح کیا اللہ کے حکم کے ساتھ، طلاق ہونے کے بعد زینب کے ساتھ نکاح کیا صرف اللہ کے حکم سے ہی نہیں، بلکہ اللہ نے عرش پہ زینب کا خود نکاح جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دیا۔ فرمایا وہ خاتم النبیین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم کو توڑا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کو اگر طلاق ہو جائے تو یہ شادی نہیں ہو سکتی، باپ کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، منہ بولے بیٹے کی متعلقہ کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں آنا، جب نبی ہی کوئی نہیں آنا تو اس رسم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کون توڑے گا؟ حضور نے اس رسم کو بھی توڑ دیا اور ساتھ اس بت کو بھی توڑ دیا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ میرے بھائیوں، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کیا کریں، لوگ تو کہتے رہتے ہیں، لوگ تو باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، یہ دیکھیں کہ میں شریعت پہ عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ اگر تو آپ کر رہے ہیں یقیناً آپ کامیاب ہیں، اگر نہیں کر رہے لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ کی قسم کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو حق قبول کرنے میں یہ بات رکاوٹ بن گئی۔ لوگ کیا کہیں گے؟ جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نبی کا چچا جس کا نام ابو طالب ہے، حضور کو ابو طالب سے بڑی ہی محبت تھی، ابو طالب کو حضور سے بڑی ہی محبت تھی۔ ابو طالب کون تھے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے لے کر کے جوانی تک کفالت کرنے والے ابو طالب کون تھے؟ حضور سے محبت کرنے والے۔ لیکن ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس بیٹھے ہیں، کہا یا عمی قل لا الہ الا اللہ، میرے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دے، کل قیامت کا دن ہوگا، میں اللہ سے جھگڑا کر کے بھی تجھے جنت لے دوں گا۔ اب چاہیے تو یہ تھا، ساری زندگی چچا نے پیار کیا، محبت کی، حضور سے عقیدت رکھی، حضور کا ادب کیا، حضور کا احترام کیا، اپنے بیٹوں سے بڑھ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ اب چاہیے کیا تھا؟ چچا کلمہ پڑھ لیتا، حضور کی بات کو مان لیتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے چچا مسلمان ہو جاتا۔ کہنے لگا ہے بھتیجے تو سچا، تیرا دین سچا، تجھ پہ آنے والی کتاب سچی، تیری ایک ایک بات سچی، لیکن بھتیجے میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا۔ کیوں؟ اگر میں نے کلمہ پڑھ دیا یہ لوگ کیا کہیں گے؟ اتنا بڑا سردار، اتنا بڑا چودھری، اتنا وڈیرا اور قریش کا اتنا عظیم انسان جاتے ہوئے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ کر کے بھتیجے پہ ایمان لے آیا، بھتیجے پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، ایمان لے آیا۔ چچا تو سچا، تیرا دین سچا، لیکن لوگوں کی باتیں مجھے مار رہی ہیں، میں لوگوں کی باتوں کی پرواہ کر رہا ہوں، مرنے کے بعد بھی لوگ تانے دیں گے، لوگ کیا کہیں گے بھتیجے کہ بھتیجے پہ ایمان لے آیا۔ چچے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہی کہا، چچا ایمان لے آ، کل قیامت والا دن ہوگا، تیرا کلمہ تیری نجات کا ذریعہ بن جائے گا، میں اللہ کے سامنے سفارش کروں گا۔ کہا بھتیجے جتنی مرضی مجھے اسلام کی دعوت دے، میں تجھے
جھٹلاتا نہیں، تیری تکذیب نہیں کرتا، تو بھی سچا، تیرا دین بھی سچا، صرف ایک بات رکاوٹ ہے، بھتیجے لوگ کیا کہیں گے؟ جاتے ہوئے باپ دادا کا مذہب چھوڑ گیا، جاتے ہوئے جس مذہب پہ پہلے تھا اس مذہب کو چھوڑ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر کے نبی علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف لے آئے، بعد میں اطلاع ملی آپ کا چچا دنیا سے چلا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کاش میرا چچا کلمہ پڑھ لیتا، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرتا، قیامت والے دن جنت مل جاتی، لیکن میرے چچے نے لوگوں کی باتوں کی پرواہ کی، کلمہ نہ پڑھا، اللہ کی توحید کو نہ مانا، مجھ سے محبت تو کی لیکن رسالت کو، میری نبوت کو نہیں مانا، لوگوں کی پرواہ کی، لوگوں کے تانوں کی پرواہ کی۔ اب قیامت کا دن ہوگا، میرے چچے نے لوگوں کی باتوں کی پرواہ کی، جہنم میں سب سے ہلکا عذاب میرے چچا کو ہوگا۔ اللہ کے رسول وہ کیا عذاب ہوگا؟ فرمایا پاؤں میں 2 آگ کے تسمے یا 2 آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور اس کی عدت اور شدت اتنی ہوگی کہ چچا کا دماغ اس طرح انڈیا میں جس طرح پانی ابالے کھاتا ہے اس طرح دماغ کھولے گا، اور میرا چچا یہ سمجھے گا کہ ہو سکتا ہے جہنم میں مجھ سے زیادہ کسی اور کو عذاب نہیں ہو رہا۔ یہ وجہ کیا بنی؟ صرف ایک جملہ کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی پرواہ کی۔ آج کتنے لوگ ہیں ایسے جو اسلام نہیں لاتے، کلمہ حق کو قبول نہیں کرتے، اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ اگر ایسا کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ ایک ایسے بچے کا واقعہ سناتا ہو جس نے اس بات کی پرواہ نہیں کی، آپ کا سن کے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہودیوں کا چھوٹا سا بچہ حضور کی خدمت کرتا ہے، نبی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، حضور کا غلام بن گیا۔ حضور نے پوچھا میرے سے ابا وہ چھوٹا بچہ آج کل نظر نہیں آ رہا، حضور کو بتلایا کہ اللہ کے رسول وہ بچہ تو بڑا بیمار ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو اس طرح کرتے ہیں اس بچے کی تیمارداری کر کے آتے ہیں۔ حضور نے یہ بھی سوچا بچے کی تیمارداری کرنے جاؤں گا لوگ کیا کہیں گے، یہودی کیا کہیں گے کہ انہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو کلمہ پڑھانے کی ضرورت پڑ گئی، یہ کمزور ہے، ان بچوں کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں۔ حضور نے یہ پرواہ نہیں کی، بلکہ میرے نبی کو میلوں میں جا کر کے، منڈیوں میں جا کر کے، بازاروں میں جا کر کے لوگوں کی باتوں کی تانوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اللہ کی توحید کی دعوت دے دیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام اس بچے کے پاس گئے، جا کر کے حضور نے دیکھا بچے کا تو آخری وقت ہے، اس کی سانس اوپر رہی ہے، فرمایا غلام قل لا الہ الا اللہ، اے بچے کہہ دے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اب بندے کے دل میں آتا ہے نا لوگ کیا کہیں گے، اب چھوٹا بچہ ہے اس نے سوالیہ نظروں سے باپ کی طرف دیکھا کہ میرا باپ کیا کہے گا۔ باپ تھا تو یہودی لیکن حضور کا ادب کرنے والا تھا، حضور کا احترام کرنے والا تھا، کہا بیٹے جو بھی ابو القاسم یہ حضور کی کنیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے ہیں بچے فوراً مان لے کیونکہ تو حضور سے محبت کرتا ہے۔ بچے نے کلمہ پڑھا، ادھر سے کلمہ پڑھا ادھر سے روح پرواز کر گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ تیرا شکر ہے جس نے چھوٹے سے بچے کو جہنم سے بچا کر کے جنت عطا کر دی۔ وہ بچہ حضور پہ ایمان لا کے کلمہ پڑھ کے جنت میں چلا گیا۔
لیکن چچا جس نے کہا لوگ کیا کہیں گے وہ جہنم کا ایندھن بن گیا۔ حضرات گرامی آج کتنے ہی ایسے مسائل ہیں، ہم بڑی عمر میں قرآن نہیں سیکھتے، کیوں؟ اگر قرآن پڑھا لوگ کیا کہیں گے، تیری تو اچھی آواز ہی نہیں ہے، تجھے تو پڑھنے نہیں آتا، لوگ کیا کہیں گے، یہ 40 سال کا ہو گیا۔ اتنے بابے ہیں انہیں کہتے ہیں جی قرآن پڑھو، لو میری کوئی عمر ہے قرآن پڑھن دی، میں قرآن پڑھنا میری زبان اڑتی ہے، قرآن پڑھن لگیا اڑتی ہے، گالا کٹن لگیا فر چلتی ہے، اگر میں نے قرآن پڑھا لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے تانوں سے ڈر کے ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ کیا حضور کی حدیث نہیں سنی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بڑی عمر میں ہو گیا اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ پڑھتا ہے اور ساتھ ساتھ اٹکتا ہے، اس کے لیے ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں نہیں بلکہ اللہ نے 20 نیکیاں رکھ دی ہیں۔ 10 اسے پڑھنے کی مل جائیں گی، 10 اس بندے کو کوشش کرنے کی مل جائیں گی، لیکن ہم پڑھتے نہیں، لوگ کیا کہیں گے، اتنا پڑھا ہو گیا، بڑے بڑے بزرگ ہیں وضو کرنا نہیں آتا لیکن سیکھنا بھی نہیں چاہتے، اگر کسی سے بیٹھ کے سیکھ لیا لوگ کیا کہیں گے، اتنی بڑی عمر میں بھی وضو کرنا نہیں آتا، نماز پڑھنی نہیں آتی لیکن سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے، لوگ کیا کہیں گے، اتنی عمر ہو گئی ہے اسے نماز پڑھنی بھی نہیں آتی۔ بابا جی نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ بابا جی میں پوری نماز میں صرف قل هو اللہ پڑھتا ہوں، کوئی کہتا ہے جی میں بس سبحان اللہ پڑھتا ہوں، کوئی کہتا ہے جی میں بس الحمدللہ پڑھتا ہوں، کوئی کہتا ہے مجھے بس پہلا کلمہ آتا ہے اور مجھے کچھ بھی نہیں آتا، میں وہی پڑھ دیتا ہوں۔ بابا جی آپ کا نماز آتی کیوں نہیں؟ بیٹا میں نے سیکھی نہیں۔ بابا جی اب سیکھ لے، بیٹا اب سیکھی تو لوگ کیا کہیں گے؟ بابا جی لوگوں کو کہنے دیں، جو بھی کہتے ہیں ان کی پرواہ مت کیجئے۔ ابن حزم آئے نا مسجد میں، آ کر کے بیٹھ کے 2 رکعتیں پڑھنے کے بغیر ہی چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے تھے، ان بچوں نے کہا بابا جی اتنے بڑے ہو گئے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھتے ہیں؟ کہا بیٹا بہت اچھا کیا آپ نے میری اصلاح کر دی، اب میں جب بھی مسجد میں آؤں گا آ کر کے 2 رکعت ادا کروں گا، جب بھی مسجد میں آتے 2 رکعت ادا کرتے۔ ایک دن عید پڑھنے کے لیے چلے گئے، عید کی نماز میں بھی ٹائم باقی ہے، انہوں نے ادھر جا کر کے بھی 2 رکعتیں پڑھ دی، بچوں نے پھر ہنسنا شروع کر دیا، کہا بابا جی آپ کو اتنا نہیں پتا عید کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں عید گاہ میں پڑھنے سے حضور نے منع کیا ہے؟ کہا بیٹا مجھے یہ بھی نہیں پتا، اچھا کیا تم نے بتا دیا، لیکن بڑی عمر میں دل میں ایک سوچ پیدا ہو گئی، ایک تڑپ پیدا ہو گئی کہ یہ جو مجھے بچے سکھاتے ہیں میں خود کیوں نہیں سیکھتا۔ بڑی عمر میں اتنا سیکھا، آج کوئی بھی دینی لائبریری ایسی نہیں ہے جہاں پہ ابن حزم کی لکھی ہوئی کتب موجود نہیں ہے۔ اللہ نے دین کا عالم بنا دیا، دین کا فہم عطا کر دیا، اس بات کی پرواہ نہیں کی اب میں بڑا ہو گیا ہوں لوگ کیا کہیں گے۔ ہم چھوٹے بچوں کو تعلیم نہیں دلاتے جی، دیکھیں اگر بچہ حافظ بن گیا، قاری بن گیا، مولوی بن گیا، لوگ کیا کہیں گے۔ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، انہوں نے اپنے بچے کو حفظ کروا دیا، 5ویں سے چھڑوایا، حفظ کروا دیا، جب حفظ کیا نا بچے نے تو کہنے لگے اس کے دوست دیکھو تو نے بچے کو چھڑوا دیا تھا اسکول سے اور حفظ پہ ڈال دیا، اس بات میں کوئی شک نہیں، تیرا بچہ حافظ بن گیا، لیکن اس کے ساتھ پڑھنے والے اب 8ویں کلاس میں ہے، 9th میں ہے، کوئی 10th میں ہے، اور تیرا بچہ وہی 5 کلاسیں پڑھ رہا ہے۔ یہ جو دوسرے بچے ہیں وہ بڑی بڑی ڈگریاں لے کے آگے نکل جائیں گے، انہیں یہ نہیں پتا سب سے بڑی ڈگری تو اللہ کے قرآن کی ڈگری ہے، جسے بچے نے سینے میں محفوظ کر دیا، لاکھوں ڈگریاں لے لے، دوسرے بچے جب وہ مریں گے مرنے کے بعد ان کی ڈگریاں ان کے کام نہیں آئیں گی۔ ہم کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، بچے کو حافظ بنا دیا، بچے کو قاری بنا دیا، اگر تو مر گیا تیرے بیٹے کی ڈگری تیرے کام آئے گی، اور جب تیرا بیٹا مر گیا مرنے کے بعد اگر قبر میں کام آئے گی
تیرے بیٹے کو یہی ڈگری کام آئے گی جو تو نے سینے میں اللہ کے قرآن کو اتار دیا۔ مولانا عبدالمنان وزیر آبادی آنکھوں سے نبینا تھے، پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ اس واقعے کو سنایا ہے۔ باپ نے نبینا سمجھ کے مدرسے میں داخل کروا دیا، اب یہ نبینا قرآن کو پڑھ گیا، باپ دنیا سے چلا گیا۔ ایک دن خواب میں ملاقات ہوتی ہے مولانا عبدالمنان وزیر آبادی سے، ابا جان آپ کے ساتھ رب نے کیا سلوک کیا؟ کہا بیٹا کاش میرے پانچوں بیٹے نبینا ہوتے، میں سب کو قرآن پڑھا دیتا۔ جو تجھ نبینے کی وجہ سے اللہ نے درجات بلند کیے ہیں، وہ فائدہ مرنے کے بعد دوسرے بیٹوں کی وجہ سے نہیں ملا۔ میرے بھائیوں مت پرواہ کیا کریں لوگ کیا کہیں گے۔ ہم کتنے ہی کرنے والے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، اور کتنے ہی کام اس لیے کر جاتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے۔ کھانا کھاتے ہیں برتن کو صاف نہیں کرتے، اگر برتن صاف کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے، اسے کتنی بھوک لگی ہوئی ہے، پیپسی پیتے ہیں، بوتل پیتے ہیں، تھوڑی سی بوتل میں چھوڑ دیتے ہیں، یہ جی فیشن ہے، اگر ساری پی لی تو لوگ کیا کہیں گے۔ برتن کو صاف نہیں کرتے، برتن صاف کر دیا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد انہوں نے برتن کو سنت کے مطابق صاف کیا۔ ایک نوجوان نے مذاق کرنا شروع کر دیا، بابا جی بھوک لگی ہے تو اور کھا لے۔ کہا بیٹا سن، اگر میں اتنا کھانے سے سیر نہیں ہوا، انگلیوں کے ساتھ جو برتن کو میں نے صاف کر کے انگلیوں کو چاٹا ہے، اس سے بھی سیر نہیں ہو سکتا، اتنا اور بھی کھا لو پھر بھی سیر نہیں ہو سکتا۔ تو نہیں جانتا یہ عمل میں نے بھوک کی وجہ سے نہیں کیا، یہ عمل تو میں نے جناب محمد کی سنت کی وجہ سے کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج نوجوان چہرے پہ داڑھی نہیں سجاتے، دیکھیں کہ داڑھی سجا رہے لوگ مولوی کہنا شروع کر دیں گے، لوگ صوفی کہنا شروع کر دیں گے، لوگ کیا کہیں گے، ابھی تیری عمر ہے، ابھی تو تو جوان ہے، داڑھی رکھنے کے ساتھ ہی تو بوڑھا لگنا شروع ہو گیا ہے، عورتیں چہرے کا پردہ نہیں کرتی۔ جی دیکھیں اگر پردہ کر لیا سہیلیاں کیا کہیں گی، اگر پردہ کر لیا کالج والی ساتھ والی لڑکیاں کیا کہیں گی، اگر پردہ کر لیا محلے کی خاندان کی عورتیں کیا کہیں گی۔ آج کسی بوڑھی عورت سے کہہ دیں اللہ کی بندی اللہ سے ڈر جا، چہرے کو پردے کے ساتھ چھپا لے، وہ کہتی ہے دیکھیں جی اب کوئی عمر ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ ابھی ساری عمر جس نے مجھے دیکھنا تھا دیکھ لیا، اب اگر میں نے پردہ کر لیا لوگ کیا کہیں گے۔ کیا صحابیات کی سیرت نہیں پڑھی؟ نبی علیہ السلام پہ رات آیت پردہ نازل ہوتی ہے، حضور کی صحابیات انصار کی عورتیں ساری رات سوتی نہیں جاگتی رہتی ہیں، کس لیے؟ اس پریشانی میں نہیں کہ صبح پردہ کرنا پڑے گا، بلکہ اس لیے ساری رات چادروں کی سلائی کرتی ہیں، صبح فجر کے لیے آتی ہیں، اپنے چہرے کو چھپا کر کے آتی ہیں، کیونکہ پہلے پردہ دے کیا کرتی تھی، شریعت میں پردہ نہیں تھا۔ اب ہم پردہ کریں گی، لوگ جو بھی کہتے ہیں ان کے کہنے کی پرواہ نہیں، یہ پردہ ہم کریں گے جناب محمد کی سنت سمجھ کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم اپنے ٹخنوں کے اوپر کپڑا ڈال کر کے اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر کے بڑے فخر کے ساتھ تکبر کے ساتھ چلتے ہیں، جن شلوار کو اونچا کر لے اور سب لوگ گلا کریں گے، کوئی کہے گا چھوٹے پرادی پائیے، کوئی کہے گا پانی لگا کے آئے ہیں، کوئی بات کرے گا، کوئی بات کرے گا، اور سب لوگ کیا کہیں گے اگر میں نے اپنی چادر شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کر لیا، لوگ کیا کہیں گے۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کائنات کا رب کیا کہے گا، اللہ کے رسول کیا کہیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، جس بندے نے اپنے ٹخنے کے اوپر ٹخنے کو ننگا نہ کیا بلکہ کپڑے کو لٹکا کے رکھا، 3 سزائیں ہوں گی اس بندے کی قیامت والے دن۔ اللہ اس بندے کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، اللہ اس بندے کو پاک نہیں کریں گے، اللہ اس بندے سے کلام نہیں کریں گے۔
ایک گناہ کی وجہ سے اٹھا کر کے بندے کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کیا کریں۔ باتیں کرنے والوں نے تو اللہ کے انبیاء کو باتیں کی۔ موسیٰ پیغمبر نے کہا گائے کو ذبح کرو، قالوا اتتخذنا ہزوا، موسیٰ ہم سے تو مذاق کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ کی پناہ، اگر میں مذاق کروں تو میں جہلاء میں سے ہو جاؤں۔ مذاق کرنے والوں نے، باتیں کرنے والوں نے تو حضرت شعیب کو باتیں کی، یا شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، شعیب تیری نمازیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں باپ دادے کا دین چھوڑ دے، مذہب چھوڑ دے۔ باتیں کرنے والوں نے تو صحابہ کرام کو باتیں کی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لے کر کے آئے، کہنے لگے اَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ ہم ایسے ایمان لے کر کے آئے جس طرح نعوذ باللہ یہ بیوقوف لوگ ایمان لے کر کے آئے۔ فرمایا الا انہم ہم السفہاء، خبردار یہی بیوقوف ہے۔ اللہ نے فہم عطا کیا، عقل و فراست عطا کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو عطا کی۔ میرے بھائیوں، لوگ جو کہتے ہیں کہنے دیں، لوگوں کی پرواہ نہ کریں۔ آج کتنے لوگ ہیں ادھر سے حدیث سن کے جاتے ہیں، رفع دین کرنا حضور کی سنت ہے، 500 احادیث ہیں، جی ٹھیک ہے حدیث تو ہے لیکن عمل کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ وہابی ہو گیا، باپ دادا کا دین چھوڑ گیا، سینے پہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو، ٹھیک ہے حدیث ہے ایسے پڑھ لی، لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ کے بندے اونچی آمین کیا مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں آج بھی حضور کی یہ سنت زندہ نہیں ہے؟ سنت تو زندہ ہے لیکن اگر میں نے عمل کر لیا لوگ کیا کہیں گے؟ تشہد میں بیٹھ کے حضور سارے تشہد میں اپنی انگلی کو حرکت دیا کرتے تھے۔ اللہ کے بندے ایسا کر، میں نے کر لیا، لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ کے بندے نماز میں پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا، حضور کی سنت ہے، کہنے لگے جی ملا تو لیں لیکن اگر ایسا کر لیا لوگ کیا کہیں گے؟ اور کچھ سارا کچھ کرتے ہیں لیکن جہاں پہ نہ کرنے والوں کی کثرت ہو وہاں پہ جا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ بھی تو کرتا تھا، تو نے کیوں چھوڑ دیا؟ کہنے لگا میں نے اس لیے چھوڑ دیا، اگر میں نہ چھوڑوں یہاں بھی کرنا شروع کر دوں لوگ کیا کہیں گے؟ میرے بھائیوں، ہم یہ تو سوچتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، کاش ہم سوچتے جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا وہ پیغمبر کیا کہیں گے؟ قیامت کا دن ہوگا، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ اس قوم نے تو قرآن کو چھوڑ دیا۔ حضور نے جہاں سفارش کرنی ہے وہاں حضور شکایت بھی لگا دیں گے۔ آج کتنے گھر ہیں جن کے سامنے غیر اللہ کی نظر و نیاز آتی ہے، دروازہ کٹکھٹایا گیا، بھی چاول ہے کس نام کے ہیں؟ فلاں کے نام کے ہیں، فلاں کی نظر ہے، فلاں کی نیاز ہے، آپ لے لیں، یہ پکڑ کے رکھ لیتے ہیں۔ کیا تیرے علم میں نہیں تھا یہ غیر اللہ کی نیاز ہے؟ غیر اللہ کے نام پہ انہوں نے جانور کو ذبح کیا، غیر اللہ کے نام کی دیکھ پکائی، تم نے کیوں قبول کر لیا؟ کہنے لگے جی میں نہیں کھاؤں گا، اس طرح کروں گا چھت پہ جا کر کے ڈال دوں گا، چڑیاں کھا لیں گی، اگر میں نے انہیں واپس کر دیا لوگ کیا کہیں گے؟ یہ بھابی ہو گیا، یہ باپ دادا کا دین چھوڑ گیا، اسے جناب پوش علاقے میں رہنا نہیں آتا، اسے سوسائٹی کے رول قانون کا نہیں پتا، اسے جناب اپنی مرضی کے ساتھ جیتا ہے، اپنی مرضی کے ساتھ مرتا ہے، یہ کس دین پہ چل گیا، کس ڈگر پہ چل گیا؟ لوگ باتیں کریں گے، میں چڑیا کو ڈال دوں گا وہ کھا جائے گی۔ کبھی تو نے سوچا لوگوں کی باتوں کی پرواہ کرتا ہے؟ تیری اولاد تو تجھے دیکھ رہی ہے، کب تیری اولاد جوان ہوگی غیر اللہ کی نیاز سامنے آئے گی، وہ اس لیے پکڑ لیں گے میرا باپ بھی لیتا تھا، اس کے لینے میں حرج کیا؟ جو کام میرا باپ کرتا تھا میں بھی وہی کام کروں گا۔ میرے بھائیوں کھل کر کے کہیں اللہ کے بندے یہ جائز نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ کام نہیں کیا، کرنے کا حکم نہیں دیا۔ لوگ جو کہتے ہیں کہنے دے، لوگوں کی پرواہ مت کر،
یہ دیکھ اللہ کیا کہیں گے، اللہ کے رسول کیا کہیں گے۔ میرے بھائیو، جب بھی آپ کے ذہن میں دین کا کام کرتے ہوئے یہ بات آ جائے لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی پرواہ نہ کریں، قرآن پہ عمل کریں، حضور کی حدیث پہ عمل کریں، اسی میں نجات ہے، اسی میں ہی کامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین کی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔